بابرکت مطہر عرفہ اور منزہ کلام سے تیسرے پارے میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور 15 دونوں آیات پڑھی ہیں اور دونوں ہی آیات کا ترجمہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمودات و ارشادات میں سے ایک فرمان مبارک با ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ طبیعت کی انتہائی ناسازی ہے، اپنے رب سے تو یہی التجا کی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہترین انداز میں قرآن و سنت سناتے ہوئے اور عبادات کرتے ہوئے گزر جائے، لیکن اس پروردگار کی اپنی مرضی اور اپنی منشا ہے۔ ہم سب لوگ اس کے سامنے محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ وہ جو کرتا ہے انسان کے لیے وہ بہترین ہی کرتا ہے۔ انسان طبعاً کمزور ہے، گھبرا بھی جاتا ہے، اکتا بھی جاتا ہے اور بعض اوقات گلے شکوے بھی کرنے لگ جاتا ہے، لیکن مومن کا حال ہمیشہ یہی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ اذا اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے کوئی خوشی، کوئی نعمت، کوئی آسانی، کوئی چیز پہنچ گئی ہے نا، وہ پھر اس پہ اکڑتا نہیں ہے، شکر شکر کرتا ہے نعمت پہ، فکان خیر اللہ، وہ اس کے لیے پھر بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ اذا اصابته ضراء، اگر مالک کی طرف سے اسے کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، صبر، وہ اس پہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، وہ بھی اس کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ معلوم ہوا خوشی نعمتیں ملیں تب بھی اس کی موجیں ہی موجیں ہیں، تکلیف، پریشانی، دکھ، بیماری اسے پہنچے تب بھی اس کی موجیں ہی موجیں ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کو تو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔
یہ اس کی ساری رحمت کے معافیوں کے ایک سلسلے ہوتے ہیں۔ میری بھی کوشش ہم یہی تھی کہ دن رات تراویح، پھر خلاصے، صبح پھر قرآن کے درس، یہ سلسلے چلیں، لیکن رب کو کچھ ایسا ہی منظور تھا۔ اچانک بس ایسا معاملہ بنا کہ ایک بیماری بس اٹھی، پرانی بیماری، اور وجود کے اندر سے ہیموگلوبن بلڈ وہ تیزی سے کم ہو گیا۔ پھر اتنی سکت میری نہیں تھی کہ میں کھڑا ہو سکتا، جو ہی کھڑا ہوتا تو پھر میرا سر گھومنے لگ جاتا۔ آج بھی میں اسی کیفیت میں ہی آیا ہوں اور اسی کیفیت میں بیٹھا ہوں۔ رب کے آسرے پہ آیا ہوں، وہ توفیق بخشے گا انشاءاللہ، باتیں ہوں گی قرآن و سنت سے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بھی دعاؤں کا محتاج ہوں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو انشاءاللہ میرا مالک اس آزمائش میں بھی سرخرو کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھی، آپ کے شاگرد نے یہ درخواست کی، میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے آزمائشوں اور تکلیفوں میں صابر بنا دے، میں صبر کرنے والا بن جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے یہ نہ کہا کر، بلکہ اس کی آزمائشیں وہ تو بڑے بڑوں کا پتا پانی کر دیتی ہیں۔ یہ نہ کہا کر اللہ تعالیٰ تکلیف پہ صبر دے، کہا یہ کر، مالک میں بڑا کمزور ہوں، مجھے ویسے ہی معاف کر دے۔ اللہم انا نسألک العفو والمعافاة فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی معافیوں کے ہی سوال ہیں، معاف کر دے۔ لہٰذا تکلیف اور آزمائشیں وہ نہیں، بس ویسے ہی معاف کر دے، یہ اس کی بڑی ذرہ نوازی اور بڑی عنایت ہے۔ پچھلے جمعے وعدہ کیا تھا کہ آنے والے جمعے میں فکر آخرت کے بارے گزارشات اور معروضات عرض کروں گا۔ پروردگار ضرور توفیق بخشے گا، جتنی ہمت اور جتنی توفیق ہوئی ضرور انشاءاللہ اس پہ چند باتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ انسان دنیا میں اپنی محنت مارتا ہے، دن رات صبح شام وہ ایک فکر میں لگا ہوا ہے۔ اس کی فکر روزی کا حصول ہے، یہ بندے کی فکر ہے۔ خوبصورت بندہ وہ ہوتا ہے جس کی فکر اللہ تعالی کو راضی کرنے، عبادت کرنے میں رہے۔ رزق وہ تو اس نے دینا ہی دینا ہے، اس کے لیے حلال ذرائع
استعمال کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن دنیا کے اندر بندہ اپنی پوری محنت مار رہا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے اور میں کچھ نہ کچھ لے لوں۔ اب دیکھنا یہ ہے جو محنت وہ مار رہا ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، وہ مثبت ہے یا منفی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ اس کے اوپر نتائج ہیں۔ اگر اپنی منمانی اور مرضی سے جو مرضی کرتے جائیں تو پھر تو سمجھ لیجئے تباہی و بربادی مقدر بنے گی، اور اگر وہ طریقہ اپناؤ گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اپنی زندگی دنیا کی بھی گزاری، 63 سالہ زندگی وہ بھی گزاری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخرت بھی عمدہ اور بہترین کر لی، اور آپ کے پیچھے چلنے والے، آپ کو فالو کرنے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگیاں بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اس دنیا کو پروردگار نے آخرت کے لیے ایک ایسی زمین بنایا ہے جس زمین میں جو عمل بھی ڈالتے جاؤ گے وہ عمل ضرور پھل بھی دے گا، اور اس عمل کا نتیجہ آخرت کے اندر وہ ہر انسان کے مقدر میں ہوگا۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو نیک عمل کرے وہ اپنے آپ کے لیے کر رہا ہے، اور جو برا عمل کرے وہ برا عمل اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ مطلب کیا نکلا؟ دنیا کی زندگی کے اندر دونوں راہیں، دونوں پہلو موجود ہیں، خیر کا بھی ہے اور شر کا بھی ہے، اچھا راستہ بھی ہے اور برا راستہ بھی ہے، اور بدی کا راستہ بھی ہے اور نیکی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی نے بندے کو ایک دائرے کے اندر اختیار دیا ہوا ہے، مخصوص دائرے کے اندر اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ کر تو تیرے لیے بہتر، یہ نہ کر تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ بات کو ذرا آسان کر دوں، نماز پڑھو تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ بہتر ہے۔ روزہ رکھو تو یہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ زکوٰۃ دو تو یہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ حج کی سکت و توفیق ہے وہ کرو تو یہ کیا ہے جی؟ بہتر ہے۔ اس طرح کے جتنے امور ہیں نیکی کے یہ بہتر ہیں، بہترین ہیں، انہیں اپناؤ، اس میں فائدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ دوسرا پہلو بھی رب نے رکھا ہے،
فرمایا گناہوں کی طرف نہ جانا۔ سود بہتر ہے کہ نہیں؟ جو قرآن نے بیان کیا ہے نا، رشوت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، فساد فی الارض ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، یہ ساری چیزیں یہ بہتر نہیں ہے، ان کے قریب نہ جانا، وگرنہ دنیا بھی برباد کر بیٹھو گے اور آخرت بھی برباد کر لو گے۔ اب یہ رہنمائیاں قرآن میں بھی موجود ہیں اور قرآن کے ذریعے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی ہے کیسے زندگی بہترین ہوگی اور کیسے زندگی برباد ہوگی۔ بہترین زندگی کے لیے ضروری ہے کسی کے پیچھے چلا جائے۔ اگر خود بخود چلو گے، خود بخود، تو پھر برباد ہو جاؤ گے۔ اور بربادی کی زندگی کے لیے بھی ہے ضروری کہ وہاں بھی کسی کے پیچھے چلو گے۔ ادھر جو راستہ رحمان کا اور رحمان کے بندوں کا ہے، انبیاء کا ہے، اس راستے کو چلو گے، اس کو فالو کرو گے تو یہ راستہ بہترین ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو راستہ شیاطین اور شیاطین کے چیلے اور ان کے ہم نواؤں کا ہے، اس راستے پہ چلو گے، برائیاں کرو گے، دنیا بھی برباد کر بیٹھو گے اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر جو بھی آدمی جس انداز سے محنت مار رہا ہے، اس نے رزلٹ لینا ہے کہ کوئی نہیں ہے جی؟ جو صبح سے مزدوری کرتا ہے نا، شام کو وہ بھی کہتا ہے لو جی بھائی اب مزدوری اجرت مجھے دے دو۔ اب اگر اسے اجرت و مزدوری سے غرض کوئی نہیں تو پھر وہ کام کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ وہ جو محنت کر رہا ہے وہ شام کو کہتا ہے مجھے کچھ دو، اس کے اندر سے میں نے محنت کی ہے۔ کتنا ناکام اور بدبخت آدمی ہے کہ جو صبح سے لے کے شام تک محنت مارے اور شام کو اسے کہا جائے تیرا سب کچھ ستیہ ناس برباد ہو گیا ہے۔ پھر اس کی حالت کیا ہوگی وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ تو نے جو کام سپرد کیا تھا سب برباد کر دیا ہے اور سارا تباہ کر دیا ہے، کوئی تجھے مزدوری نہیں ملے گی۔ ایک بندہ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، زکاتیں بھی دے، صدقے بھی دے، قربانیاں بھی کرے، تراویح بھی پڑھے اور باقی عبادات بھی کرے، آخر میں اسے سفید کاغذ ملے، چل بھائی تیرا سب کچھ کیا ہو گیا؟ ضائع، برباد ہو گیا۔ کیسے ہوگا؟ کیوں جی؟ ہاں، اتنی بات تو سمجھ آ جانی چاہیے نا۔ کیوں برباد ہوا؟ شرک ایسا بڑا گناہ ہے۔ دیمک کیا کھاتی ہے لکڑی کو، جتنی تیزی سے یہ اعمال کو چٹ کر جاتا ہے۔ اور اگر یہ عمل کسی کے اندر آ جائے، ایک بھی عبادت اس کی بارگاہ الہی میں مقبول و منظور نہیں ہے۔ دو ٹوک فیصلہ۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اس کے اپوزٹ چلنا، بدعات کرنا، مقابلے کرنا، یہ بھی سمجھ لو اعمال کو کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔
تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، فکر کرنی ہے کہ ہم چند دن کے مہمان ہیں اس دنیا کے اندر۔ اصل جو ہمارا ٹھکانہ ہے اور اصل جو ہماری جگہ ہے وہ کہاں ہے؟ آخرت۔ وہاں ہم نے پہنچنا ہے، ہر ایک نے وہاں پہنچنا ہے۔ اب خوش نصیب انسان تو وہ ہوگا جو محنت دنیا میں مار کے گیا اور اس کی محنت ٹھکانے لگ گئی، اور ناکام ترین انسان وہ ہے جو دنیا کی زندگی برباد کر کے چلا گیا اور آخرت میں ایسی ابدی زندگی اسے ملی جس میں وہ معافیاں بھی مانگتا رہا، روتا بھی رہا، پیچھے آنے کی باتیں بھی کرتا رہا، لیکن کوئی فائدہ نہیں اور نہ کوئی سننے کو تیار ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ، اور کافر کے لیے ہر ایک بندہ پرکھ لے اس کے اوپر اپنے آپ کو۔ قید خانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل آزادی۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، ادھر نہیں جانا، باہر نہیں نکلنا، فلاں نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ یہ پابندی ہے مومن کے لیے۔ سود نہیں کھانا، رشوت نہیں لینی، یہ گڑبڑ نہیں کرنی، زمین پہ قبضے نہیں کرنے، وراثتوں کے مال نہیں کھانے، یہ پابندیاں ہیں ساری۔ تو یہ کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ ہاں، اگر تم مومن ہو پھر پابندیاں ہیں تمہارے لیے، اور اگر نہیں وجنت الکافر، پھر کیا ہے جی؟ ہاں، باہر کے ملکوں میں جاتے ہو نا تو آج دوڑ ہماری یہی لگی ہے، کیا درویش، کیا پیر، کیا مولوی، کیا فقیر، نیچے سے لے کے اوپر تک جسے دیکھتے جاؤ گے ہر ایک اس چکر کے اندر لگا ہوا ہے، باہر کا ویزا مل جائے، پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، زندگی میں آسائش ہو جائے۔ اور میں اکثریت کو دیکھ چکا ہوں، بیچارے زندگی کھپا دیتے ہیں اسی کے اوپر کہ باہر کے ملک کا ویزا مل جائے اور پیسے مل جائیں تو زندگی سکون میں ہو جائے گی۔ پہلے تو وہ ملتا ہی کوئی نہیں۔ اگر کھپ کھپا کے کوئی مل ہی جائے نا تو جب وہ بیچارہ اس جگہ پہ آ بیٹھتا ہے نا، ایسی بیماریوں کا گھیرا پڑتا اور ایسی بے سکونیاں اس پہ آتی ہیں، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر وہ کہتا ہے پہلا ہی چنگا سا ہے، کچے مکانوں میں ہی اچھا تھا، چھوٹے مکان میں اچھا تھا۔ اس لیے میں احباب کو یہ کہا کرتا ہوں، رب سے یہ دعا کیا کرو، مالک وہ رزق دے جس رزق کے کھانے کے بعد تیری یاد میں زندگی لگ جائے۔ ان رزقوں سے بچانا جن رزقوں کے کھانے کے بعد تیری بغاوتیں آ جائیں۔ ایسا رزق دے جو رزق بابرکت ہو اور جو رزق انسانیت کے لیے فائدے مند ہو، وہ رزق مانگا کرو۔ ایسے مطلق رزق نہ مانگا کرو، میرے اللہ مینو دے نا، ایک واری تے دے دے، ایک واری تے اینا دے دے، نہ ہو سکتا ہے تیرے لیے وہ اتنا وبال جان بن جائے تو جان بھی چھڑانا چاہے تیری جان نہ چھوٹے۔ اور ہمیشہ وہی رزق سکون دیتا ہے جو حلال ہو، جو طیب ہو، بابرکت ہو اور اس کی راہ میں لگ جائے، اس اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریب غربا کو، اپنے سے کمزور لوگوں کو دیتے ہوئے وہ رزق گزر جائے، وہ رزق بہترین ہوا کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی یہ تو ایک مختصر 20 30 40 50 60 جتنا بھی ایک وقت تو ختم ہونا ہے نا، ختم ہونے کے بعد ایک مقام پہ پہنچنا ہے،
اس مقام کو کہتے ہیں آخرت۔ وہاں جی دھیان سے میری بات سمجھنا، وہاں جی میرے سمیت ہر بندہ یہ امید لگا کے بیٹھا ہے اللہ تعالی جی جنت دے اچے ٹھکانے دے دیں، ہونی چاہیے امید۔ او پر دیکھو تو صحیح نا، کام بھی جنتیوں والے ہیں کہ کوئی نہیں ہیں؟ یہ بھی تو دیکھنے ہیں نا، دیکھے بغیر ہی خالی دادا جی، ابا جی، بزرگ، چچا جی، گاؤں کے بڑے ساری زندگی مسجد دے نیڑے تے آئے کوئی نہیں ہیں، قرآن پڑھیا کوئی نہیں، قرآن سکھیا کوئی نہیں، سنت دے سارے زندگی مقابلے کیتے نے تے ہن کتے تے گھوڑے دوڑا کے ہن دنیا تو ٹر گئے نے۔ دعا کرو جی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ٹھکانہ دے دے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، دلوں پہ دستک دے رہا ہوں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ الٹے کام کر کے، برے کام کر کے، گندے کام کر کے، لوگوں کو تنگ کر کے، لوگوں کو برباد کر کے، گھروں میں بے سکونیاں پیدا کر کے، گھروں میں فتنے پیدا کر کے، لوگوں کو لڑا کے آپس کے اندر قتل کر کے لوگوں کے مال لوٹ گئے، اور آخر میں جی اللہ تعالیٰ مجھے مکہ اور مدینہ کی موت دے دے۔ او بھائی مکہ اور مدینہ کی موت سے نجات ملتی تو ابو جہل تو بدر کے میدان میں گیا ہے۔ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا دوسرا عشرہ، پکا مغفرت ہو گئی۔ اس زمین پہ فرشتے بھی اترے ہیں، نبی بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، ہو گئی بخشش جی۔ جمعرات والے دن جو بندہ فوت ہو جائے وہ جنتی، جو رمضان میں فوت ہو جائے بلا حساب و کتاب جنتی، جو 27ویں کو فوت ہو جائے وہ ڈائریکٹ جنتی۔ انا للہ، و جنت کو کیا بنا لیا ہے، تماشا بنا لیا ہوا ہے۔ اور ذرا میاں اپنے آپ کو تو دیکھو نا، عمل کیا ہے دیکھو۔ گندم کا دانہ وہ زمین میں ڈالو گے تو امید کس کی لگانی ہے؟ کی جی کس کی؟ گندم کی امید لگاؤ نا۔ اگر سیب کا کوئی لگایا ہے، بوٹا درخت لگایا ہے تو اس کی امید لگاؤ نا، سیب لگے گا نا۔ آم کا لگایا تو آم لگے گا نا۔ لگایا ہی غلط کوئی چیز ہے، امید لگا کے بیٹھے ہو آم اس کے اوپر لگے گا، اس کے اوپر ناشپاتیاں لگیں گی اور اس کے اوپر یہ چیزیں لگیں گی، نہیں۔ ذرا اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، میں رب کی کتنی بات مان رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کتنا مان رہا ہوں، میں سنت کو کتنا فالو کر رہا ہوں، یہ ذرا محاسبہ کرو اپنے۔ میری غمیاں، میری خوشیاں، میرا طریقہ، میری چال چلن، میرا طور طریقہ، اطوار، چہرہ، خد و خال، ہر چیز کس کے مطابق ہے؟ اگر تو سنت کے مطابق ہے، یقین رکھو ضرور معاف کرے گا اور ضرور جنت میں لے جائے گا۔ اور اگر کیے زندگی میں مقابلے کر کے اور زندگی میں تباہیاں بربادیاں فیشن کیے انگریزوں کی طرح، اور بربادیاں کی زندگی گزاری انگریزوں کی طرح، اور گزار کے عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں کے طور طریقے اپنا کے پھر امید لگا کے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں۔ نبی کے مخالف کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کیا کرتا، یہ بات بالکل دماغوں میں بٹھا لو۔ نبی کے مخالف کو، اپنے مخالف کو رب کبھی بھی معاف نہیں کیا کرتا۔ اس لیے زندگی ایسی جگہ ہے کہ آپ نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اے اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی موت کا
گھیرا تمہیں پڑے اس سے پہلے ذرا اپنے آپ کو دیکھ لو، ہائے مجھ میں کوئی کمی تو نہیں، ہائے مجھ میں کوئی رسول اللہ کی سنت کی خلاف ورزی تو نہیں، ہائے میرے چہرے، میرے وجود، میرے جسم کے اوپر کوئی ایسی کمی تو نہیں ہے، ہائے میرے عمل کے اندر کوئی ایسی کمی تو نہیں ہے۔ پھر اس کی اصلاح کرو، اس کی بہتری کرو تو ضرور بہتری کا معاملہ ہو جائے گا۔ بڑا ہی احمق آدمی ہے وہ احمق آدمی ہے جو چند دن کی زندگی کے لیے اپنی مستقل زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ وہ بہت ہی احمق آدمی ہے۔ چند دن کی زندگی، چند سالوں کی زندگی، اور اس زندگی کے لیے اپنی آخرت کو بھلا دے، چھوڑ دے۔ بھائی کسی نے کیا مرنا، کیا پہنچنا، کیا جانا، دیکھا جائے گا۔ دیکھو نا، آج اسی چیز کی کمی ہے ہمارے ملک کے اندر، فکر آخرت کی کمی ہے آج ہمارے ملک کے اندر تھرو آؤٹ۔ اور اگر یہ چیز آ جائے، میں یہ سمجھتا ہوں بہت بہتری ہو جائے گی۔ آج اٹھانے والے کو یہ نہیں پتا کہ میری ریکارڈنگ کیوں جی، ہاں یہ کیمرہ بند بھی کر دو، یہ توڑ بھی دو کیمرہ، یہ بے شک ڈی وی آر نکال کے لے بھی جاؤ نا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے۔ اور جہاں جس پر ظلم کیا وہ بھی ریکارڈنگ۔ اللہ نبی علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی نا حضرت معاذ ابن جبل کو رضی اللہ تعالی، اس میں ایک نصیحت یہ بھی کی، معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا اس سے بچنا۔ کیوں جی؟ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ملک کی بربادی یہی ہے، مائیں رو رہی ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں، بہنیں رو رہی ہیں، باپ رو رہے ہیں، اولادیں رو رہی ہیں، اور فسطائیت کے بازار گرم ہیں، جسے چاہا اٹھایا، جسے چاہا مارا، جسے چاہا قتل کیا، جس کے چاہے ٹکڑے کیے، جس کو چاہا اٹھا کے لے گئے۔ مائیں بھی رو رہی ہیں، بیٹیاں بھی رو رہی ہیں، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا اور کسی کے باپ کے سامنے اسے کہا بات ہماری مان جا، وگرنہ تیری آنکھوں کے سامنے تیری بیٹی کی عزت نیلام کر لیں گے۔ یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہے اصل وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربت کرتے ہیں، تو ہے نا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ ہے یحاربون اللہ ورسولہ۔ اللہ اور اس کے رسول سے محاربت کیا ہے؟ مظلوموں کو، بے قصوں کو تنگ اور ظلم۔ اور کیوں یہ کر رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں عدلیہ کو چینج کر لیا اور انتظامی عہدوں پہ بندوں کو چینج کر لیا، پورے ملک پہ کنٹرول ڈال لیا، جو کچھ بھی کر لیا، ہمیں کوئی پوچھنے والا؟ آخرت کیا بتاتی ہے؟ ہاں یہی سمجھو نا، آخرت یہ بتاتی ہے نہیں، ایسا نہیں کام۔ ابو جہل نے دنیا کی زندگی میں موجیں ماری ہیں، عتبہ اور شیبہ اور ولید سب نے موجیں لگائیں دنیا کی زندگی میں، بڑے ٹھیٹھ، بڑے عیش و آرام، بڑے دھڑلے، بڑے رولے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مارے ہی مارے، لڑائیاں ہی لڑائیاں، اور ہجرتیں ہی ہجرتیں، اور ساتھیوں کی جدائیاں، بیٹیوں کی جدائیاں، بیٹیوں کو طلاقیں، یہ دکھ ہیں۔ یہ کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ کام ختم ہو گیا؟ نہیں، کام نہیں ختم ہوا۔ اگر اس سے کام ختم ہوتا تو پھر سمجھ لو ابو جہل اور باقی سارے جیت گئے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور مومنین تکلیف دنیا کی زندگی کی اٹھا کے چلے گئے. اب یہ تو عقل بھی ڈیمانڈ کرتی ہے، نہیں، ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن برائی کرنے والے کو اس کی برائی کا بدلہ ملنا چاہیے، اور جس نے نیکی کی. ایک ہے وہ جو گلیوں میں پھر رہا ہے نا، تراویح ہو رہی ہے، ہوٹنگ کر رہا ہے، پھر رہا ہے، چل رہا ہے، بازاروں میں یاشی کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، ایک وہ ہے. اور ایک قرآن سن رہا ہے، پیر اس کے درد کر رہے ہیں، ٹانگیں اس کی درد کر رہی ہیں، ایک وہ ہے. برابر ہے؟ ایک روزہ رکھ رہا ہے اور ایک لوگوں کے سامنے کھا رہا ہے، برابر ہے؟ نہیں. اگر عقل اور شعور ہے تو وہ یہی ڈیمانڈ کرتی ہے ایک دن تو پھر ضرور ہونا چاہیے جس نے جو کچھ کیا وہ اپنے سامنے اسے کیا کر لے، دیکھ لے، اور اس کے سامنے چیز آ جائے. اسی کو کہتے ہیں یوم الآخرہ، اسی کو کہتے ہیں یوم القیامہ، اسی کو کہتے ہیں یوم النشور، یہ اسی کو کہتے ہیں یوم الطلاق، ملاقات کا دن، یہ اسی کو کہا جاتا ہے. تو دنیا کے اندر پروردگار نے قرآن کے ذریعے ہمیں بات سمجھائی ہے. کاش کہ وہ بات سمجھ آ جائے کہ حقیقت اور حقیقت کے قریب ترین چیز کیا ہے، وہ پروردگار نے خود بتلائی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، زُيِّن سجا دیا گیا ہے. کیا مطلب سجانے کا؟ خوبصورت بنا دیا ہے. اب یہ سمجھ نہیں نہ آتا آپ کو، خوبصورت کر دیا، سجا دیا، خوشنما بنا دیا، یہ سمجھ نہیں نہ آتا. تو چلو تھوڑا سا سمجھا دوں اسے. یاد رکھو انسان کے اندر چہرے کی خوبصورتی کی بجائے اعمال کی خوبصورتی ہونی چاہیے. آج بندوں میں، مردوں میں، عورتوں میں چہرے کی خوبصورتیاں دیکھی جاتی ہیں اور اندر ان کے پیچھے کتنا ہی گند موجود ہے، خرابی موجود ہے، فساد و بربادی موجود ہے. لیکن یاد رکھنا چہروں کی خوبصورتی کی بجائے اعمال کی خوبصورتی ہونی چاہیے. تو ہمارے ہاں اعمال کی خوبصورتی پہ تو زور نہیں دیا جاتا، چہروں کی خوبصورتی پہ زور دیا جاتا ہے. اور جی خوبصورتی دیکھو اور اپنے رشتے کر لو، بعد میں جو نقصانات اور جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوا کرتی. اب اس خوبصورتی کو جو رب نے عطا کی ہے، وہ چاہے گندمی رنگ ہے، وہ چاہے سفید رنگ ہے، وہ چاہے سیاہ رنگ ہے، جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے، بندے کو چاہیے اس حال پہ راضی رہے اور اپنی فکر کرے کہ میرے اعمال خوبصورت ہو جائیں، میرے اعمال اچھے ہو جائیں. لیکن دنیا میں ذرا الٹ معاملہ چل رہا ہے. چہرے کی خوبصورتی کو اور اضافہ دینے کے لیے اور بڑھانے کے لیے بیوٹی پارلروں میں جایا جاتا ہے. وہاں وہ آدمی، وہ مرد و عورت جو جیسے کیسے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں ایسی ملمہ سازی کی جاتی ہے اور ایسا سجایا اور بنایا جاتا ہے،
بندے کو یقین ہی نہیں آتا، وہ خود بھی ڈر جاتا ہے، ہائے میں پہلے کیسا تھا، اب میری شکل کیسی ہو گئی ہے، اور کبھی اس کو کیا بنا کے خوبصورت انداز سے میک اپ کر کے سامنے رکھ دیا ہے، تے بندے آتے نے سانو یہ رشتہ کی ہے جی، او تے جدو آٹا لکھدا ہے پھر کہندے نے نہیں جی کی ہو گیا ساڈے نال دھوکھا۔ اب یہ جو خوبصورتی بنائی گئی، جو میک اپ کیا گیا اور اصل کو چھپا کے آرٹیفیشل اور مصنوعی وہ سامنے کی گئی، میرے پروردگار نے بھی فرمایا دنیا کی حقیقت بھی ایسے ہی ہے لوگو، زین للناس، یہ دنیا کو بھی میں رب نے یوں ہی سجا دیا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے والا چہرہ یہ بڑا مکروہ چہرہ ہے۔ کیسے میرے مولا؟ فرمایا الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ۔ فرمایا دنیا ملعون، لعنتی، وملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے سارے کا سارا کیا ہے؟ لعنتی، سارے کا سارا لعنتی، الا ذکر اللہ۔ لعنت سے چیز کون سی بچی ہے؟ اللہ کا ذکر۔ جو زبان سے قرآن جاری ہو، جس زبان سے قرآن نکلے اور جس میں اللہ کی یاد ہو، وہ لعنت سے کیا ہو گیا ہے؟ بچ گیا ہوا ہے۔ وما والاہ، اور وہ بھی جو اس کے متعلقات ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، نمازی ہیں، طالب علم ہیں، یہ بھی سارے لعنتوں سے کیا ہو گئے ہیں؟ بچ گئے ہیں۔ باقی دنیا کی جو دوڑ میں لگا ہوا ہے، وہ سمجھ لے وہ ایک ایسی چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے جو ملنے والی نہیں۔ آپ نے فرمایا الدنیا جیفہ، اے لوگو دنیا مردار ہے، الدنیا جیفہ، دنیا مردار ہے، اور مردار پہ کون آتے ہیں؟ وطالبها کلاب، اس کے پیچھے کون بھاگتے ہیں؟ کتے بھاگتے ہیں۔ دیکھ لینا کیا انسان ہیں یا کتے ہیں، یہ دیکھ لینا، یہ سمجھ جانا۔ اگر جس کے اندر یہ تمیز ختم ہو جائے، ماں کی تمیز، باپ کی تمیز، بہن بھائیوں کی تمیز، بڑے کی تمیز، ہر تمیز ختم ہو جائے اور اس کے سامنے صرف اور صرف دولت ہی سب کچھ رہ جائے، اور حرام سے آئے جہاں سے آئے یہ چیز رہ جائے، اور صبح و شام وہ بھاگ رہا ہے پیسہ دولت، پیسہ دولت۔ میرے مرشد نے فرمایا یہ مردار کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور مردار پہ پڑنے والے انسان نہیں ہوا کرتے، کیا ہوا کرتے ہیں؟ کتے ہوا کرتے ہیں۔ طالبها کلاب، اس کے پیچھے بھاگنے والے۔ ہاں دنیا ضرورت کے لیے تو ضرور لو کہ گزارا کرنا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، حلال مزدوریاں کرنی ہے، اتنی دوڑ لگاؤ جتنا رب کو حساب دے سکتے ہو، جتنا رب کو جواب دے سکتے ہو اتنا دوڑ لگاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائیاں اسی لیے تو کی ہیں۔ آپ صحابہ کے ساتھ یوں جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، بکری کا ایک بچہ مردار بدبو سے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے تم میں سے ایکم یحب، کون ہے تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو درہم سے خرید لے؟
روپے پیسے سے خرید لے، ہے کوئی تم میں؟ صحابہ نے تو منہ کے اوپر یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور نکل رہے ہیں تیزی سے، فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بدبودار ہے، یہ تو مردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی کو کہا جائے ایسے خرید لے، ایسے لے لے، ایسے بھی کوئی نہیں اٹھاتا تو درہم و دینار سے کون اٹھائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے۔ فرمایا اگر میں دنیا دینے کی چیز ہوتی، اگر دنیا دینے کی چیز ہوتی تو میں کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ ساری دنیا کس کو دیتا؟ مومن کو دیتا، مسلمان کو دیتا، لیکن دنیا ایسی چیز نہیں۔ مومن کے لیے تو میں نے مقام اور جگہ رکھی ہوئی ہے، کون سی؟ آخرت کی جگہ رکھی ہے، وہاں کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا پروردگار نے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو آدمی زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، کدھر داخل کر دیا گیا؟ جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، لوگوں یہ کامیاب ہو چکا ہے۔ تم سمجھتے ہو دنیا کی ڈگریاں مل جائیں، دنیا کے عہدے مل جائیں، اقتدار مل جائے اور چیف کی کرسی مل جائے، پورے پاکستان کا میں آل ان آل بن جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ فرمایا یہ کامیابی نہیں، کامیابی تو اصل یہ ہے جہنم سے خلاصی ہو جانا اور جنت کا مل جانا۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لوگوں یہ دنیا کی زندگی متاع الغرور، غرور کہتے ہیں دھوکہ، متاع کہتے ہیں سامان، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تمہیں بظاہر یہی نظر آ رہا ہے، بڑی عمارتیں ہیں، وائٹ ہاؤس ہے، وائٹ ہاؤس میں چلے جائیں، ہمیں ٹرمپ کے ساتھ کرسی مل جائے، بڑی کامیابی ہو گئی ہے۔ ہمارا میڈیا یہ سارے دوڑ لگا رہے ہیں جی، او جی انڈیا کا فلانا پہنچ گیا، ہمارا نہیں پہنچ سکا، ہائے جنت کا ٹکٹ رہ گیا۔ ٹرمپ کے ساتھ فوٹو نہ بنی، کتنے احمق ہیں ہمارے، فوٹو بنوانے کے چکروں کے اندر بھی کوئی کہاں دھوکہ کر رہا ہے، کوئی کہاں بے ایمانی کر رہا ہے کہ یہ جی دنیا کے بادشاہ کے ساتھ ہماری فوٹو بن جائے تو لوگ ہم سے ڈریں گے۔ یہ کیا ہے؟ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے مرشد نے فرمایا کہ وہ لوگ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، وہ لوگ جو اللہ کے گھروں میں فی بیت من بیوت اللہ، جو اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ان کے اکٹھے ہونے کا مقصد دنیا کی باتیں نہیں ہیں، دنیا داری نہیں ہے، پروٹوکول نہیں ہے، اپنے جتھے دکھانے نہیں ہیں۔ یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کے گھروں میں کیا کرتے ہیں جی؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔
فَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور آپس میں ایک دوسرے کو سنتے سناتے سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ فرمایا ان پہ کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ پروردگار آسمانوں سے سکون اتار دیتا ہے، اطمینان اتار دیتا ہے ان بندوں کے اوپر۔ اور ان بندوں پہ اور کیا ہوتا ہے؟ حفتہم الملائکہ فرشتوں کی جماعتیں انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ تمہیں تو یہی سمجھ آ رہا ہے یہ مسجد ہے، بس ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے، قرآن جہاں سیکھنے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ سکون بھی اتار دیتا ہے اور فرشتوں کی جماعتیں انہیں گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ غشیتہم الرحمہ اور رحمت انہیں کیا کر لیتی ہے؟ ڈھانپ لیتی ہے۔ چوتھا انعام سنو، جو انعام قرآن والوں کے مقدر میں آتا ہے وہ انعام کیا ہے؟ ذرا دھیان سے توجہ سے سننا۔ جو لوگ صدر کے ساتھ فوٹو آ جائے، چوڑے کے ساتھ فوٹو آ جائے، فلانے کے ساتھ فوٹو آ جائے، وزیر اعظم کے ساتھ آ جائے، اب بیماری پڑی ہوئی ہے نا قوم کو، یہ عالمی بیماری پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ جی ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جی، پکچر لے لے جی، یہ ڈی سی صاحب کے ساتھ، یہ ڈی پی او کے صاحب کے ساتھ، یہ ایم این اے کے ساتھ، یہ عالم کے ساتھ، اور عالم بھی لگا ہے میری بھی ایک سیلفی بنا لو نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے۔ یاد رکھو یہ چیز، یہ انعام لو جو آپ نے فرمایا وہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرہم اللہ فی من عندہ، اوے جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے تے قرآن سکھدا ہے تے مسجد دے وچ وقت گزاردا وے، او بندہ سن لے او دے تذکرے میں اللہ خود عرشاں تے کردا وا۔ ایک ہے وائٹ ہاؤس میں تذکرے ہوں، ایک ہے ایوان صدر میں تذکرے ہوں، اور ایک ہے رب العالمین کے دربار میں تذکرے ہوں، اور رب العالمین خود تذکرے کریں۔ کیا بہتر ہے؟ رب العالمین نبیوں کی ارواح، شہداء کی ارواح، جبریل امین، میکائیل اور فرشتے ان کے سامنے رب العالمین تذکرے کر رہے ہیں، یہ میرے بندے میرے قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، میرے دین کے ساتھ وابستہ ہے، یہ میری کلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے اصل مقام اور رتبہ، اور جہاں تم لینے جا رہے ہو وہاں کچھ بھی نہیں۔ آج اقتدار ایک کے پاس، کل دوسرے کے پاس، اور کل تیسرے کے پاس۔ یہ اقتدار تو سدا بہار نہیں، اگر سدا بہار چیز ہوتی تو فرعون کے پاس دائمی اقتدار ہوتا، دولتیں سدا بہار ہوتی تو قارون کے پاس سدا بہار دولتیں ہوتی۔ نانا آؤ فکر کرو جو رب تمہیں بات سمجھا رہا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، انسانیت کے لیے ہم نے شہوات، وہ چیزیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ ہر بندے کی چوائس اپنی ہے، کسی کو گاڑی جمع کرنے کا شوق ہے، کسی کو موبائل جمع کرنے کا شوق ہے، کسی کو گھڑیاں جمع کرنے کا شوق ہے، کسی کو زمین اکٹھی کرنے کا شوق ہے، کسی کو سرداری کرنے کا شوق ہے، کسی کو چودراہٹ بنانے کا شوق ہے۔ ہر ایک کا شوق مختلف ہے، پھر وہ اس شوق کے حصول کے لیے مرتا ہے اور مارتا ہے۔ کرسی مجھے مل جائے، میرا اقتدار مضبوط ہو جائے، میرا اقتدار پکا ہو جائے، جو بھی بولے اسے چھوڑنا نہیں، اسے مار دینا ہے۔ یہ
چاہت رکھتا ہے اقتدار کی، اس لیے اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتا، کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا، تو یہ کرسی بھی انسان کو کیا کر رہی ہے؟ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ پیسہ بھی انسان کو کھینچ رہا ہے، اولاد بھی انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں کہیں ہلاک نہ کر دے، غافل نہ کر دے، اموالکم تمہارے اعمال، ولا اولادکم، یہی دو چیزیں ہیں نا۔ ٹائم کوئی نہیں میرے پاس ہے، اولاد میں اتنی محنت کرتا ہوں، میرے بچوں کے پاس میں رہتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جی تجارت کرتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں۔ فرمایا میرے پروردگار نے ایمان والو یہ مال اور اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو ایسا کرے گا، مال اور اولاد کے پیچھے اپنی بربادی کر بیٹھے گا، وہ اس نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا ہے، اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ تو بے شمار چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کیا کرتی ہیں؟ کھینچتی ہیں۔ میرے رب نے، رب العالمین نے 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنی جی؟ ویسے تو بے شمار، پر جو ہوتی ہے نا سر فہرست، جن پہ انسان زیادہ مرتا ہے، میرے رب نے اس کیٹاگری میں، اس ترتیب میں، اس لائن میں میرے رب نے سب سے پہلے جسے رکھا نا، فرمایا من النساء۔ کون ہے جی؟ اللہ اللہ، رب ہے نا، دلوں کے حال جانتا ہے۔ فرمایا النساء، عورتیں، عورت کے لیے بندہ ایمان کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، دین کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، ماں باپ کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیتا ہے، اور عورت کے لیے بندہ قتل کرنے پہ بھی تیار ہو جاتا ہے، باپ پہ بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے، ماں کو بھی دھکے دے کے نکال دیتا ہے۔ عورت کے لیے فرمایا یہ پہلی چیز ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، پر توازن رکھنا۔ فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی بہترین کمائی پلاٹ نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں، دنیا کی بہترین کسی بندے کے پاس کمائی ہے تو وہ کیا؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ کیا جی؟ ہاں، اللہ سارے نقیدیاں عورتاں دے، نیک عورتاں دے۔ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہو تو وہ مرد کو کبھی بھی یہ نہیں کہتی جدھر سے مرضی کما کے لا، میری ہتھیلی پہ تو نے لاکھ روپیہ رکھنا ہے، میں نے شاپنگ کرنی ہے، میں نے کہاں اپنے دوستوں میں، اپنی سہیلیوں میں جانا ہے۔ وہ کہتی ہے میاں حرام دا لقمہ گھر نہ لے کے آئی، رب بھی ناراض ہی تے میں بھی ناراض ہوں۔ المرأۃ الصالحہ، اور نیک عورت تو وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کرے، گانے نہ سکھائے، کیا سکھائے؟ کیا سکھائے جی؟ قرآن سکھائے۔ وہ نیک عورت ہوتی ہے، نیک عورت وہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو بتائے بیٹا بیٹی لباس وہ پہننا جس لباس سے جسم کے حصے نمایاں نہ ہو۔
وہ ہے المرأۃ الصالحہ، اور نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو بیوی کہتی ہے، اپنی بچیوں کو تعلیم دیتی ہے، میری بچیوں تمہارا چہرہ کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آنا چاہیے، تمہارا وجود کسی غیر محرم کی نظر میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہے المرأۃ الصالحہ۔ اگر نیک بیوی مل گئی تو دنیا میں ہی سمجھو جنت کا سامان ہے، اور اگر بری عورت آ گئی تو تباہیاں ہی تباہیاں، انسان برباد ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ پہلی لائن میں پہلی جو چیز ہے انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، پھر اس کے پیچھے ماں باپ کو بھی آپ روزمرہ دیکھتے ہیں قتل بھی کر دیتا ہے، بچوں کو بھی مار دیتا ہے، عورت کے پیچھے یہ کر رہا ہے۔ فرمایا یہ پہلی چیز جو انسان کو کھینچتی ہے، اور دوسری چیز ہے والبنین۔ میں اختصار کرتا جا رہا ہوں، تفصیلوں میں زیادہ نہیں جا رہا، وگرنہ قرآن کی آیات اور احادیث بے شمار ہیں، بس اختصار کرتا جا رہا ہوں تاکہ تھوڑی تھوڑی بات سمجھا دوں۔ والبنین تے پتر، بندہ آخدا ہے منو بڑا مانے، میرے 7 پتر نے، میرے 10 پتر نے، میرے پتر عہدے دے اتے نے، ذرا سوچ کے میرے نال گل کری۔ یہ بھی بندہ بعض اوقات ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، پٹری سے اتر جاتا ہے، بندہ کہتا ہے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میرے بیٹے ایسے ہیں، میرے بیٹے باہر کے ملک میں ہیں، میرے بیٹے یہ ہیں، اتنے بیٹے ہیں، اتنا پیسہ بھیج رہے ہیں۔ فرمایا یہ چیز بھی اولاد بیٹے، اس کے ساتھ بھی ہم نے دنیا کو کیا بنایا ہوا ہے، خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، تولا نہیں، 2 تولے نہیں ہے، من نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قناطیر، کنتار کہندے نے ٹیرم ٹیر جڑے کلاوے وچ بھی نہ آون، یہ سونے چاندی کے ڈھیر، اس کے پیچھے بھی انسان اپنا ایمان اور اپنا دین کیا کر دیتا ہے؟ برباد۔ وہ کہتا ہے جی آج دیکھو نا گھروں کے اندر لڑائیاں ہی کیا ہیں، میں جی سونا رکھے تے میرا سونا کسے چک لیا، ہون ابے نو بھی شک دی نگاہ نال، پیو نو بھی ماں نو بھی سارے نو کدے پیچھے؟ سونے دے پیچھے۔ سونا میں نہیں چھڑنا، سونے دے پیچھے میں مر جانا ہے، اور بے فکر رہ، تیری جان نکلے گی نہیں، سونے پہ ہاتھ ڈالنے والے پہلے ہی ہاتھ ڈال لیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا میری، جتنے سونوں سے محبت کر رہا ہے، یہ سونے اور چاندی سے محبت کر رہا ہے، چھپا چھپا کے رکھ رہا ہے، جدو تیری روح نکلی نہیں نہ ہونی، سب تو پہلے پترا نے تے ڈھونڈنیاں نے چابیاں، رجسٹریاں کتھے پئیاں نے، سونا کتھے پہ آوے۔ ہن تو اپنی تیاری کر اپنے حساب کتاب دی، تے دھیاں نے کی کرنا ہے؟ ماں دے کناں دے وچ تے ماں دے او گلے دے وچ جڑے ہار نے، او سب تو پہلے ہاتھ پا کے ہر ایک نے کہنا ہے لو تو بھی نہ گل کری تے میں بھی گل نہیں کراں گی۔ اب وہ آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور منظر دیکھ رہی ہے، کل وہ کہتی تھی اور وہ بھی کہتا تھا میرا جوتا، میرا کپڑا، میری الماری، میرا سونا، میری چاندی، سب کچھ کہتا تھا، آج بول نہیں سکتا، آنکھیں لگی ہیں اور آنسو جاری ہیں، پر واپسی نہیں، واپسی کا وقت اب گزر چکا ہے۔ اس لیے میرے پروردگار نے فرمایا یہ بھی ایک چیز ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور انسان کو برباد کر دیتی ہے۔
والخیل المسومہ، اور کیا جی، نشان زدہ گھوڑے ہیں۔ تو انو منو کی پتا، یہ زرداری نو پوچھو ہیں، جیڑا مربے کھواندہ ہے انہوں پوچھو بھئی نشان زدہ گھوڑے کنوں کہندے رہے ہیں۔ جاؤ نا دبئی ال، انہاں پھر عربیاں رکھے نے گھوڑے، او دے اتے لائے نے نمبر ہیں، اے گھوڑا ہے، اے ریسی گھوڑا ہے، اے فلانا گھوڑا ہے، ایک ایک گھوڑا او ارباں روپیے دا گھوڑا، اے انہاں نے نشان لائے نے۔ تے انہوں کوئی انگلی تے لاوے ہیں یا انہوں کچھ ہووے تے صحیح نہ، تے بندہ دے پیچھے کی ہو جاندہ ہے، پاگل ہو جاندہ ہے۔ اے رب نے پہلا تے چلو ذرا تھوڑی جی اپنی بھی گل کر لئیے۔ ساڑھے ہاں تے گھوڑا شوڑا کوئی نہیں انہا پسند ہاں چند طریقہ آندیاں نے گھوڑا کڈ لئی دا وے، باقی کو پسند سانو کوئی نہیں انہا۔ ہاں گڈی دی گل کرو، ہون سارے او دے نا لینڈ کرو ذرا ہے، تو فراریاں تے فلانیاں تے ٹنگینیاں تے تے بندہ پاگل ہوندہ ہے، جاؤں لشکنا انہوں ویکھدا ہے تے کہندہ ہے اے لینی ہے۔ وہ آندہ پتر میرے کو تو کھوتی جننے بھی پیسے کوئی نہیں، تو کتھوں لینی ہے؟ وہ آندہ نہیں جنی میں اے لینی، میں مر جانا، میں موٹر سائیکل لینا جے، میں اے گڈی لینی ہے۔ پھر گڈی تے بہ کے 2 دن لنگ دینے، پھر گڈی تو دل کی ہو جاندہ ہے۔ یہ دنیا ہے۔ پروردگار نے فرمایا خیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، ان کے پیچھے بھی مرنے لگ جاتا ہے۔ والانام، جانور، ہمیں کیا اس سے غرض ہے؟ جاؤ ذرا دیہاتوں میں، او جی 100 مجھ 200 مجھ، او جی انیے گاواں، انیاں بھیڑاں، انیاں بکریاں، جے صبح تے شام انج ریوڑ جاندے تے آندے نے، تے جوں ویکھ دے نے لوگ کہندے نے ایک دا وڈا ریوڑ، آندے نے فلانے سردار تے فلانے داوے، اور وہ بھی خوش ہوتا ہے میرا مال جا رہا ہے، کہندہ میرے کو بڑا مال ہے، میرا بڑا کچھ ہے۔ رب نے کہا والانام، چھٹے حصے پہ کہا، اس میں بھی بڑا فخر کرتا ہے۔ والحارس، ہیں جی میرے جی سندھ والے پاسے مربے نے اے حد ہے، اور جی میرے آم دے باغات نے، میرے انگورہ دے باغات نے، میرے یہ ہیں میرے وہ ہیں، لوگوں کو فخر سے سناتا ہے۔ تسی مرلے پیچھے روندے پہ ہو، میں مربیاں دا مالک ہوں، اور میرے ہوتے انے فارم ہاؤس نے۔ رب نے کہا یہ بھی 7ویں چیز ہے، یہ کھیتیاں۔ گندم کو دیکھتا ہے لہلہاتے ہوئے تو یہ کہتا ہے ہائے ایت کی تے بڑا پیسہ لبنا ہے، منجی ویکھدا ہے تے آہدا ہے ایت کی تے بڑا پیسہ لبنا ہے، بڑا مال آنا ہے، چلو ایک حصہ گھر رکھاں گے تے 3 حصے ویچ کے بندے ماران گے۔ یہ حقیقت کی بات بتا رہا ہوں، یہ ہمارا حال ہے۔ فرمایا یہ 7 چیزیں ہیں، 7 چیزیں جن کے لیے تم مرتے ہو، مارتے ہو، رشتے چھوڑتے ہو، باپ کو ملامتیں کرتے ہو، ماں کو دھکے دیتے ہو، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ 7 رشتے میں رب نے گنوائے، اور بھی بے شمار ہے۔ میرے ہاں ان کا کیا مقام ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، لوگو اے زندگی دنیا دی زندگی دا کیجے متاع جے، متاع میں سمجھاندہ ہونا او پرولا وے جیڑا کتا لے کے نکل جاندہ ہے۔ پرانی مائیاں چکی جس وقت ہاتھ نال گیڑ دیاں سن تے نال صافہ رکھ دیاں سن، پرولا رکھ دیاں سن، پھر او دے پرونلے دے نال انہوں صاف کر کے تے انہوں تھلے جڑی جگہ بنی سی او دے کی کر دیاں سن، اگے دھگ کے رکھ دیاں سن، کدرے کوئی کتا کڈ کے نہ لے جائے۔ ہن کتے دا کام ہے نگرانی کرنا، تے کتا کی کردا ہے کیڑ چ ہوندا ہے، تے ہن جیوں جیوں نو ٹاکی لب جائے تو ٹاکی لے کے وہ چلا جاتا ہے، اور
اسے کوئی پتہ نہیں چور آیا ہے گیا ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں. اس نے وہ ٹاکی منہ میں رکھی ہے. عام کپڑے دیکھو گے نا، جوتے دیکھو گے تو وہ چیر پھاڑ دیتا ہے، لیکن اس ٹاکی کو کبھی بھی چیرے گا نہیں. اسے یوں منہ میں رکھے گا اور رکھ کے ذائقہ اندر لیتا جائے گا اور مست ہو جائے گا. میرے رب نے فرمایا اے دنیا بھی متاع الحیات الدنیا، تو 4 ٹکے کما کے مست ہو رہا ہے، تو پلاٹ لے کے مست ہو رہا ہے، تو مکان بنا کے مست ہو رہا ہے، تو خوبصورت جوڑا پہن کے مست ہو رہا ہے، تو سونے کی انگوٹھیاں پہن کے مست ہو رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، میں نے بہت کچھ کما لیا. فرمایا نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تجھے بہت کچھ بتاؤں. واللہ عندہ حسن المآب. یہ دنیا کے حالات تجھے بتائے، اب آ میرے پاس، میں ذرا آخرت کی تھوڑی جھلک بھی تجھے دکھا دوں. واللہ عندہ حسن المآب. اللہ کے بعد اس کے پاس بہترین جگہ ہے لوٹنے کی. میرے مولا کیسی جگہ، ذرا تھوڑا سا منظر تو دکھائیے نا. ہم تو کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ کا ویزا مل جائے، امریکہ کا مل جائے اور یورپی یونین کا مل جائے. ہم تو یہ کہتے ہیں. کہا ذرا آؤ میں تقابل کرتا ہوں. قل اونبئکم بخیر من ذالکم. پیارے نبی نے بتا دو، میں اس سے بھی بہتر تمہیں بتاتا ہوں، دنیا کی ان چیزوں سے بہتر تمہیں بتاتا ہوں. کہاں ہے وہ اور کس کے لیے ہے وہ؟ للذین اتقوا. کنا واسطے نے جی؟ جو بندہ ڈر گیا، حرام کے قریب نہیں گیا، کھلے ذرائع اس کے پاس موجود تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، پر وہ کہتا نہیں میرا رب ناراض ہو جاتا ہے، میں یہ حرام مال نہیں لوں گا، میرا رب ناراض ہو جاتا ہے. فرمایا پروردگار نے جو حلال و حرام کی دنیا میں تمیز رکھنے والا بندہ، اس کے پاس میرے لیے ٹھکانے ہیں. کون سے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. دنیا کے مکان جتنے بھی بنا لے، ایک نہ ایک دن چھوڑ کے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے چھوڑنے سے پہلے چھڑوا دیا جاتا ہے. خود مکان بنایا، ساری زندگی باہر کماتا رہا، اور جب پاکستان میں آیا، آ کے اولاد کہنے لگی ہن تو اتھے نہیں رہنا، دارالامان وچ چل. اب خود بنایا، خود تعمیر کیا، خود نقشے بنوائے، پر حال کیا، وہ مکان جو اس نے بڑے چاہوں سے بنایا وہ زندگی کے اندر ہی اس سے جاتا رہا ہے، اور اگر نہ جائے تو پھر تو موت کے بعد تو جانا ہی جانا ہے. آؤ میں تمہیں وہ باغات دیتا ہوں جو کبھی جانے والے نہیں. جنات، ایک محل بھی نہیں، بے شمار محل، اور جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں. کون سی؟ کہ شہر دا نالا چل رہے ہیں جی. ہاں، اتنے کوٹھی بنائی ہے، مکان بنایا ہے، سامنے ٹیری لگی پئی ہے، گند پہ ہے، بو آ رہی ہے، نالی وگدی پئی ہے، تے کوٹھی بڑی اونچی ہے. یاد رکھو یہ کام یہودیوں کا تھا. یہودی کیا کرتے تھے؟ مکان کے اندر کی صفائی کر کے نا، تو ڈھیر نکال کے کوڑے کا وہ باہر لا کے رکھ دیتے تھے. یہ کام یہودیوں کا تھا جو مسلمانوں نے اپنا لیا. اندر کی صفائی کی اور گند لے آ کے سارا باہر رکھ دیتے ہیں.
ہن باہر او گندگی گندگی، فرمایا یہ نہیں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، صاف پانی شراب طہور کی نہریں، یہ مقدر میں کر دوں گا۔ میرے مولا کتنے دن ہیں؟ یہاں گرین پاسپورٹ بھی ایک دن ہونا کوئی نہیں، ہو جانا ہے، فرینچ پاسپورٹ بھی ختم ہو جانا ہے، اور جو بھی ویزے لگوا لو ایک دن ختم ہو جانے ہیں، پر جنت کا ویزا وہ ہے خالدین فیہا، پرماننٹ، کبھی بھی ایکسپائری نہیں اور کبھی بھی رینیو کرانے کی ضرورت نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ، وازواج مطہرہ، اور کی لبے گا، ہاں خالی بیبیاں نہیں، مطہرہ، نیک عورتیں، پاکیزہ عورتیں، وہ حوریں، وہ انسان کو اللہ جنت میں دے گا، اور دینے کے بعد فرمایا سب سے بڑی چیز دوں گا۔ باغات بھی مل گئے، نہریں بھی مل گئیں، ہمیشہ کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، موت کبھی بھی نہیں آئے گی، بیماری کبھی بھی نہیں آئے گی، پاکیزہ عورتیں بھی مل گئیں۔ اب سب سے بڑی چیز کا اعلان ہو رہا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی جنتیوں کو کہے گا، جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہاں تو مجھے ڈر لگا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، تراویح پڑھتا ہوں، مجھے آپ کو ڈر ہے کدھر ناراض نہ ہو جائے، کوئی ادا نہ پسند ہو، لیکن جنت کے اندر رب یہ اعلان کر دے گا آج کے بعد تم سے میں ناراض نہیں ہوں گا۔ پر کتنی بہترین جماعت ہے صحابہ کی، ان کے لیے اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا ہے، باقیوں کے لیے کہاں کرے گا؟ جنت میں کرے گا۔ صحابہ کی جماعت کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالی سے راضی، تو یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، او جی دنیا میں تو عبادتیں کرتا رہا اور فلانا دا فراڈ دھوکہ لگا کے وہ آگے نکل گیا، کہیں آخرت میں بھی کوئی داؤ لگا کے نہ نکل جائے۔ فرمایا نانا واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے، رب دی نظر چ کوئی بچیا نہیں۔ یہ جی آج کچھ حصہ آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ نکلا، اوے دنیا کی جو زندگی ہے ضرورت کے لیے اپنی حلال روزی کماؤ، اتنا جمع نہ کرو کہ وہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے اور تم اپنی اصل چیز کو بھول جاؤ، اور اپنی پوری محنت مارو کس چیز کے حصول کے لیے؟ آخرت اور اس کی نعمتیں، اس کے حصول کے لیے اپنی ساری محنتیں مارو۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی آخرت کا بہترین امیدوار بنا دے، اور پروردگار جنت کی تمام نعمتوں سے مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔